أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 154۔ اس کا اردو ترجمہ ہے ثم پھر آتینا ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب کتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تماما علی الذی احسن مکمل کرنے کے لیے اپنی نعمت اپنا فیور کمپلیٹ کرنے کے لیے علی الذی احسن اس شخص کے لیے جس نے اچھائی کی راہ اختیار کی، جو صحیح کرنا چاہتا، اچھا کرنا چاہتا، وتفصیلاً اور دوسری چیز ڈیٹیل تفصیل لکل شیء ہر چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت گائیڈنس، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون شاید کہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، یعنی ان کو یقین ہو جائے کہ ہمیں اپنے رب سے کیا کرنا ہے، ملنا ہے، ملاقات ہوگی۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Then we gave Moses the scripture, making complete our favor upon the one who did good, and as a detailed explanation of all things, and as guidance and mercy, that perhaps in the matter of meeting with their lords, they would believe۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں لوگوں کو دیتا ہے، انسانوں کو دیتا ہے، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، پراپرٹی ہے، گھر ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ایک نعمت انسان پر نہیں ہے تو وہ انسان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں۔ وہ چیز اللہ نے یہاں بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ تماما علی الذی احسن، نیکی اور اچھائی کا راستہ جس نے اختیار کر لیا، جسے اللہ کی کتاب کی سمجھ حاصل ہو گئی۔ دھیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سمجھ، اس کا علم، اس پر عمل کرنے کی توفیق جسے مل گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے پر میں نے اپنی نعمت کمپلیٹ کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ باقی نعمتیں تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے نا۔ اب حکومت بھی ہے کسی کے پاس تو مر کے لے کے جائے گا کیا؟ گھر ہے تو محل ہے تو اٹھا کے لے کے جائے گا؟ نہیں لے کے جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ جس نے بھی اچھائی اور بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا اور اسے اللہ کی کتاب کی ہدایت مل گئی، روشنی مل گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مکمل اور کمپلیٹ فیور، مکمل نعمت عطا فرما دی۔ سچی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی ڈیٹیل۔ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اصل میں
اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ جیسے وہ تھی اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی کمپلیٹ فارم میں یہ ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل۔ آپ جس معاملے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بولنے سے لے کر کے، تجارت سے لے کے، بزنس سے لے کر کے، حکومت تک، ہر چیز کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن اس میں موجود ہے۔ کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی اسکالر سے پوچھنے کی، کسی فلاسفی سے پوچھنے کی، فلاسفر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہدن، بالکل صحیح راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب۔ لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں، کبھی الٹے سیدھے مشورہ دے دیا۔ فار ایگزامپل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ انویسٹ کر دیجئے، بڑا نفع ہے، پتہ چلا کہ سارا پیسہ ڈوب گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو گائیڈنس دیتا ہے، جو رہنمائی دیتا ہے، اس میں نہ دنیا میں کوئی نقصان کا خدشہ ہے اور نہ آخرت میں، بالکل صحیح اور سچی رہنمائی ہے، گائیڈنس۔ اور جو اس کو مان لے گا وَرَحْمَتًا، اس پر کس کا پیار ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ دیکھیے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس بچے ہیں تو سب سے زیادہ محبت کس بچے سے ہوتی ہے؟ جو بات مانتا ہے اس سے، یا جو بدماش ہوتا ہے اس سے؟ جو بات مانتا ہے اس سے۔ اگر کمپنی ہے تو کس کو انسان پروموشن دیتا ہے اپنی کمپنی میں؟ جو زیادہ کمپنی کے رولز کو فالو کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، گائیڈنس تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن جو اس کو فالو کر لے، اس کو مان لے، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لے اور ساری دنیا کو لات مار دے۔ لات مارنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے سامنے نہ جھکے اللہ کے علاوہ، تو پھر اللہ کی اسپیشل محبت اور پیار اور لو سے ملتا ہے جو دنیا سے لے کر کے آخرت تک رہے گا۔ اور اللہ نے یہ کس لیے دیا ہے؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ تم کو یقین ہو جائے، تم اپنے رب سے ملاقات کرنا، اس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا، اس کو اپنی زندگی کا جواب دینا، اس کو دیکھنا ہے۔ جس انسان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے، وہ کیسی زندگی گزارے، اور کیسا رب؟ کیسا رب؟ علیم بذات الصدور، جو سینوں کے راز اور دلوں کے سیکرٹس کو جانتا ہے۔ دل میں انسان جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے ملاقات کرنی ہے تو پھر انسان کتنا اس کی ہدایت اور گائیڈنس پر عمل کرے گا۔ تو یہ کتاب بھی ایسی کتاب ہے، کیا ہے یہ؟ جسے مل گئی قرآن کی سمجھ، اس پر اللہ کی نعمت کمپلیٹ ہے۔ اس کے لیے دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کر کے اس کی پلاننگ اور تیاری کرنے کی توفیق نصیب